اب ذرا بات کرتے ہیں شب معراج کی۔ گزشتہ رات تمام عالم اسلام نے معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری عقیدت و احترام سے منائی۔ مساجد میں عبادت کی گئی اور تمام لوگ ظاہر ہے اللہ کے حضور سر بسجود ہوئے اور سب نے شکر بھی ادا کیا اللہ سے اور عبادت کر کے اللہ کو منانے کی کوششیں کی گئی۔ تو معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم نے آج کا یہ جو سیگمنٹ ہے اس پر ہم نے تھوڑی سی بات کرنے کی روشنی ہمیں ڈالنے کی کوشش کی۔ جوائن کیا ہے مفتی نور رحمانی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے شب معراج کی فضیلت پر تھوڑی روشنی ڈالیے اور ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بھی آگاہی دیجیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کی سند بہت زیادہ اسٹرانگ تھی۔ اس زمانے میں ان کو یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ موٹے سے کسی بھی لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے اور موم کی طرح موڑ دیا کرتے تھے۔ وہ جس طرح لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے اسی طرح اللہ سانچے میں ان کو ڈھال دیا کرتا تھا۔ عیسیٰ اللہ کے زمانے میں میڈیکل سائنس جو ہے وہ اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی، ارتقائی منازل میں تھی، تو آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ کسی اندھے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ روشنی والا ہو جاتا تھا، کسی مریض کو ہاتھ لگاتے اللہ ان کو شفا دے دیا کرتا، آپ کسی مردے کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ اسے زندگی دے دیا کرتا۔ تو تمام نبی کو معجزہ دیا، میرا نبی معجزہ بن کر آئے۔ نبی علیہ السلام کو دو بہت بڑے معجزات دیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نبی کی پوری زندگی معجزہ ہے، نبی کے بال مبارک معجزہ ہیں، نبی کی آنکھیں معجزہ ہیں، نبی کا ہاتھ مبارک معجزہ ہے، نبی کا لعاب دہن معجزہ ہے، نبی کا چلنا معجزہ ہے، مگر نبی کو دو بڑے معجزات دیے۔ ایک دیا ہے معراج اور ایک دوسرا ہے قرآن۔ معراج مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس کا ایک سفر اور بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان عرش معلیٰ تک کا سفر، یہ ہے بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کہلاتا ہے اسرا، اور وہاں سے ہم کہتے ہیں نا ایکسیلیٹر مشین، سیڑھی، اسی طرح نور کی سیڑھی آئی تھی، نبی صاحب نے قدم رکھا تھا اور آپ ساتوں آسمان چلے گئے تھے اس پہ، اور پھر وہاں سے رف کی سواری تھی، تخت تھا جس پہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب یہاں دیکھیں، اچھا آپ سے ایک سوال ہے بھائی، آپ گاڑی اسپیڈ سے چلائیں 150، خیر چلانا ہو جائے گا آپ کا، لیکن اگر امیجن کریں آپ 150 چلا رہے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں اس طرح بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میرے ہاتھ میں گھڑی، آپ بتا سکتے ہیں گاڑی ٹریولنگ کرتے ہوئے آپ یہاں سے گزریں؟ نہیں بتا سکتے۔ نہیں ظاہر ہے نہیں بتا سکتے۔ 200 ہو اور 500 ہو، بالکل، پھر تو بہت 1000 کی سپیڈ ہو، 10,000 کی سپیڈ ہو، بتا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو شاید یہ صوفہ بھی نظر نہ آئے۔ امپاسبل۔ نبی علیہ السلام معراج پہ جس سواری پہ آپ نے سفر کیا وہ ہے براق، وہ ہے برقن سے، وہ ہے لائٹ، ملٹیپل لائٹس، یعنی کہ آپ نے جو ٹریول کیا ہے وہ اتنی اسپیڈ سے کیا ہے کہ جو لائٹ کی اسپیڈ سے بھی تیز ہے۔ جو گھوڑا تھا، جی گھوڑا تھا، لیکن آپ کو استعارتاً نہیں، جب وہ گھوڑا اس طرح گھوڑا تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اس کی اسپیڈ اتنی تھی کہ یعنی کہ آج پوری کائنات کے لوگ جتنی بھی کمپنیز کے لوگ ہیں اپنی گاڑیاں، اپنے ہیلی کاپٹرز، ایروکرافٹ بنا لیں، لیکن جو نبی نے ٹریولنگ کی ہے، جو اسپیڈ سے کی ہے، کائنات تک وہ اسپیڈ رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں استعمال کر سکتا۔ آپ اس پر اندازہ کیجئے، نبی صاحب مسجد حرام سے آئے، جبرائیل امی ہے، یہ سفر ہے کس طرح کا، اندازہ پروٹوکول کیسا ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نبی صاحب کو لینے کے لیے آئے، جبرائیل کے ساتھ 80,000 فرشتے ہیں، میکائیل کے ساتھ 80,000 فرشتے ہیں، اللہ کی ایک فوج رسول اللہ کو لینے کے لیے آئی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے۔ مسجد حرام کے اندر آئے تو جبرائیل امین نبی السلام کے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر ناف تک کچھ شک کیا، اور آقا فرماتے کہ میرا جبرائیل نے دل نکالا، جنت کے تھال میں رکھا اور نور و حکمت کو ڈالا اور واپس میرے سینے میں لگا دیا۔ میں نے پھر وہاں سے سفر شروع کیا اور میں مسجد اقصی میں آیا۔ جب میں مسجد اقصی میں آیا تو تمام انبیاء موجود تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,30,999 انبیاء موجود تھے، اور سب انتظار کر رہے تھے۔ تب کیفیت دیکھیں، کوئی شخص آنے والے گیٹ پہ نظر ہو
اور اس طرح انتظار کیا جا رہا ہو, ہر شخص انتظار کر رہا ہے, ہر ایک کی نظر ہے. اور جیسے جبرائیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سب نے کہا محمد رسول اللہ آ چکے ہیں. حضور کا پروٹوکول ہوا اور لایا گیا, ان کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا. تمام انبیاء قبروں میں موجود ہیں اور تمام انبیاء اللہ کی طاقت سے مسجد اقصی میں موجود ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان آئے, امامت کرائی. امامت کرانے کے بعد اب پروٹوکول یہ ہے کہ ایک نور کی سیڑھی کو رکھا گیا. حضور نے قدم رکھا اور قدم رکھتے ہی پہلے آسمان پہ وہ آپ پہنچے. دق الباب, جبرائیل نے گیٹ جنت کا دروازہ نوک کیا. آواز آئی, من؟ فرمایا انا جبرائیل. معاہو, تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندر سے آوازیں آئی, مرحبا مرحبا. فرشتوں کا جو پروٹوکول لگا تھا انہوں نے اپنے چیف آفیسر کی آواز سنی اور رسول اللہ کا چہرہ دیکھا. اتنے میں دروازہ کھولا, آدم صفی اللہ سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد آسمانوں پہ تمام انبیاء علیہ السلام سے, آخر میں ساتھ آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ایسے ہاتھ کھولتے ہیں, اے یا ابنی, اے میرے بیٹے محمد, اور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. اس کے بعد بیت المعمور, ناظرین کے لیے میں ایک بات کر دوں, یہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ کے بالکل ساتوں آسمان اوپر ایک اور قبلہ ہے جسے کہتے ہیں بیت المعمور. یہ انسانوں کا, جنات کا, فرشتوں کا قبلہ ہے. سب طواف کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ اللہ آپ کو بار بار لے کے جائیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ ساتھ میں انسان ہیں, جنات ہیں, فرشتے ہیں. مگر بیت المعمور وہ قبلہ ہے کہ جہاں ٹوٹل سے فرشتے ہی طواف کرتے ہیں. وہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی امامت کروائی. اس کے بعد کا جو سفر ہے, سبحان اللہ, جہاں جبرائیل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر ایک پور بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. یہاں سے آپ جائیں, صرف وہ سفر. اور قرآن نے کہا فقان قاب قوسین یا ادنیٰ, وہ قریب ہوئے, ما زغ البصر وما طغیٰ. اللہ دکھاتا رہا, محمد رسول اللہ دیکھتے رہے. کیا بات ہے, کتنا عرصہ دیکھتے رہے. اور آپ دیکھیں پھر موسیٰ کا واقعہ بھی ذہن میں آپ کا کہ وہ کہاں 3 تحفے نا, بہت اللہ کو خوش رکھے, آپ نے بڑی نشاندہی کی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خاص طور پہ 3 تحفے دیے. آپ جانتے ہیں آدم بھی نبی ہیں, شیش بھی نبی ہیں, صالح بھی نبی ہیں, داؤد بھی نبی ہیں, اسحاق بھی نبی ہیں, موسیٰ بھی نبی ہیں, عیسیٰ بھی نبی ہیں, مگر حضور محمد رسول اللہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں. ان کو تحفہ کیا دیا گیا آج کی رات؟ فرمایا قرآن کی سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیات, جو اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے, جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی نور کو پا لیتا ہے, وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے. اس کو مانگنا نہیں پڑتا, اللہ اس کو بن مانگے عطا فرما دیتا ہے. تو سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں اس رات میں ملی. پھر 50,000 نمازوں کا تحفہ ملا. بالکل, جو 5 نمازیں پڑے گا اسے 50,000 امت کے لیے. بالکل, یہ تو خیر جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں اور کتابیں بھری پڑی ہیں, ایون قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن امت کے لیے ہر چیز میں ایک سبق ہے نا. تو یہ معراج کے واقعے سے کیا, 7واں آسمان کی اللہ نے سیر کرائی, تو اس سے کیا, یعنی امت کو کیا بتانا مقصود تھا کہ یہ نبی وہ ہے جس کو جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. یعنی ختم نبوت یہی ہے, قرآن ایک کامل کتاب اس کے ذریعے ہی اتاری اللہ نے. تو یہ بتائیے ہاں یہ چیز اس پر تھوڑی سی. دیکھیں, جو نبی اسلام کو 3 تحفے دیے گئے, وہ 3 تحفے میں ایک سورہ بقرہ کی 2 آخری آیت تھی. 50,000 نمازوں کا تحفہ ملا. نبی علیہ السلام نے 50,000 نماز کے تحفے کی تخفیف کرو, یعنی کم کروایا. وہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازوں پہ آ کے رک گیا. اور پھر یہ اعلان ہوا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ اسے 50,000 نماز کے برابر روزانہ ثواب عطا فرمائے گا. حضور نے فرمایا کہ جو شخص نے یہ اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے دل میں شک نہیں ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. کچھ لوگوں کو دیکھا آج کی رات اللہ کے نبی نے جہنم میں کہ ان کی زبانیں بہت بلند ہیں اور فرشتے ان کی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں. میں جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ تھے رسول اللہ کے جو جھوٹ بہت زیادہ پسند کرتے تھے, جھوٹ بہت زیادہ بولتے تھے. کن کے کچھ لوگوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جا رہا ہے. رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت سننا پسند کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے بنگلے کی طرح ہیں, کوٹھیوں کی طرح ہیں, اور ان میں فرشتے آگ ڈالے. آقا کریم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم و بیواؤں کا مال کھاتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی زبانوں کو انگارے سے سیکا جا رہا ہے. پوچھا یہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا اصل یہ آپ ہی کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جن کو بیان کرنا بڑا پسند تھا. اس امت کا سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے, ہم اچھا دکھنا چاہتے ہیں, اچھا بننا نہیں چاہتے.
قرب قیامت میں بتایا گیا، جہنم میں بتایا گیا جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جو منافق ہوں گے، جو اچھا دکھنا چاہتے ہیں مگر بننا نہیں چاہتے تھے، جو کہتے تھے مجھے سچ پسند ہے مگر سچ بولنا پسند نہیں۔ آج اس وقت سوسائٹی میں یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمتیں نعمتیں ہوں، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ آج کے دن اللہ کے نبی نے اللہ سے امت کے لیے دعا کی ہے، آپ اس رات میں اب دن میں جو دعا کریں، دعا یہ کریں کہ اللہ پوری امت کی بخشش فرما، اے اللہ ہمیں نیک و صالح بنا، اور ہمیں سچ بولنے والا، اچھا سوچنے والا، اچھا بولنے والا اور اچھا کرنے والا انسان بنا۔ کیا بات ہے بہت مفتی شکریہ۔ نور رحمانی صاحب، آپ نے مختصر وقت میں ہمیں بہت قیمتی تحفہ دیا ہے یہ، معراج کی اہمیت سے متعلق بھی بتایا، بڑی ایمان افروز گفتگو اور رہی پتہ ہے آپ سے، زہیب، بہت شکریہ آپ نے کل میں وقت اپنے دیا۔ بچوں کو دکھا رہی تھی، اور انٹرنیٹ پہ بھی اگر آپ اپنے بچوں کو اس رات کی فضیلت دکھانا چاہیں تو انٹرنیٹ پہ بھی یہ موجود ہے، پلیز اپنے بچوں کو آگاہی دیں اس خوبصورت معراج کی فضیلت کے بارے میں۔